بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ندیم فلاحی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو سمجھیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی عبرت انگیز اور سبق آموز بھی ہے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے اور یہ تینوں بھی اپنی بیماریوں کو لے کر پریشان تھے، جس میں سے ایک کو کوڑ کا مرض تھا، دوسرے کے سر پہ بال نہیں تھے یعنی گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ ان تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے اور ان کی آزمائش کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرشتہ انسانی شکل میں جو آتا ہے وہ پہلے شخص کے پاس جاتا ہے، یعنی کوڑی کا جس کو مرض ہوتا ہے، یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو کوڑی والا شخص کہتا ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ جو میرا جسم پر جو کوڑ ہے یہ کوڑ ختم ہو جائے، یعنی یہ بیماری جو ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں یہ ختم ہو جائے اور مجھے صحیح و سالم جسم عطا کرے۔ تو فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں اور اسے صحیح و سالم جسم عطا کرتے ہیں۔ پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مال میں کیا پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اونٹ پسند کرتا ہوں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے حاملہ اونٹنی عطا کرتے ہیں۔ پھر فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، جو اپنے گنجے پن سے پریشان ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے تاکہ مجھ سے لوگ گھن نہ کھائے اور مجھے اللہ تعالیٰ بال عطا کرے۔ اور پھر فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بال عطا کرتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مال میں کیا پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں گائے پسند کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے حاملہ گائے عطا کرتے ہیں۔ پھر تیسرے شخص کے پاس یہ فرشتہ پہنچتا ہے یعنی اندھے کے پاس، اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں، اس دنیا کو دیکھوں۔ تو فرشتہ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مال میں کیا پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں بکریاں پسند کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بکریاں عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کو اونٹ دیے گئے تھے اس سے اتنے سارے اونٹ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے کہ وہ اس اونٹوں سے جنگل بھر جاتا ہے، اور جس کو گائے عطا کی تھی اس کو اتنی گائے عطا کر دیتا ہے پھر کہ اس کی گایوں سے جنگل بھر جاتا ہے، اور تیسرے شخص کو یعنی جس کو بکری عطا کی تھی وہ بھی اس سے جنگل بھر جاتا ہے بکریوں سے، یعنی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت عطا کی، ان تینوں کے مال میں۔ اب یہاں سے ان تینوں کی آزمائش کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ وہی فرشتہ جو پہلے انسانی شکل میں آیا تھا وہی پھر سے واپس اس کوڑی والے مرض کے پاس جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تھی اور بہت سارا مال عطا کیا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، فقیر ہوں اور میں مسافر ہوں، یعنی میرا مال لٹ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک اونٹ عطا کرو اور تاکہ میں اپنے سفر کو آسانی کے ساتھ طے کر سکوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جس کو مال عطا کیا گیا تھا، اونٹ عطا کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس میرے مال کے اندر بہت سارے حقداروں کا حق ہے، میرے بہت سارے رشتہ داروں کا اس میں حق ہے، اس لیے میں تم کو دے نہیں سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تم وہی ہو جس کو کوڑی کا مرض تھا اور میں وہی فرشتہ ہوں جو تمہارے پاس پہلے آیا تھا، تم اپنے کوڑ سے پریشان تھے، اپنی بیماری سے پریشان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، تم جھوٹے ہو، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر فرشتہ اسے بددعا دیتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر سے وہی محتاج اور کلاش کر دے، یعنی جیسے تم پہلی حالت میں تھے، جس بیماری سے پریشان تھے اور فقیر تھے، مطلب کلاش تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے واپس اسی حالت میں لوٹا دے۔ پھر دوسرے شخص کے پاس آتا ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں، اس سے بھی یہی شکایت کرتا ہے کہ یعنی گنجے سے، کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، یہ میں مسافر ہوں، میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، میرا مال لٹ گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے گائے عطا کرو تاکہ میں اپنے سفر کو آسانی کے ساتھ طے کر سکوں۔ وہ بھی یہی جواب دیتا ہے، وہ دوسرا شخص کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے۔ فرشتہ اسے وہی کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، میں وہی شخص ہوں جو تمہارے پاس آیا تھا اور تم وہی ہو، یعنی تم گنجے تھے، اپنے گنجے پن سے بہت زیادہ پریشان تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تم جھوٹے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے پہلی والی حالت میں لوٹا دے، یعنی محتاج کر دے، کلاش کر دے، مفلس کر دے تمہیں، جیسے تم پہلے تھے ویسے۔ پھر تیسرے شخص کے بعد یہ فرشتہ آتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو اندھا تھا، جس کا اندھا پن اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور بکریاں دی تھی، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ایک محتاج ہوں، مسکین ہوں اور مسافر ہوں، یعنی میرا مال لٹ گیا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بکریاں دو تاکہ میں اپنے سفر کو طے کر سکوں۔ تو بکریاں والا شخص کہتا ہے، آخری شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ تو بکریاں جو دکھ رہی ہے اس میں سے جو تم چاہو لے لو اور جس کو نہ چاہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بینائی عطا کی تھی، میں ایک بیمار تھا، پریشان تھا، میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے اب جو تم اس میں سے لینا چاہو لے لو اور جو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارا مال تمہیں مبارک، مجھے مال نہیں چاہیے، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، تمہارے جو 2 بھائی ہیں، جو 2 ساتھی ہیں، جس کا کوڑ کا مرض تھا اور جو گنجا تھا، وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے مقبوض ہوا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے، ان پر ناراض ہو گیا،
تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، اس لیے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک آزمائش کے طور پر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ یہ واقعہ بہت ہی سچا ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ آیا ہے۔ اس سے کئی سبق ہم سیکھنے کو ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اگر کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کسی مشکل کو دور کر دیتا ہے اور پھر نعمتوں کو نوازتا ہے، تو انسان کو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، اس میں غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ تو جیسے اس کوڑی والے شخص نے کہا تھا، گنجے شخص نے کہا تھا اس میں بہت ساروں کا حقدار ہے، اور ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے والد سے مجھے ملی ہوئی ہے، یعنی وراثت میں مجھے مال ملا ہوا ہے، مجھے وراثت میں ملا، یعنی باپ دادا سے مجھے ملتے ہوئے آیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا تھا وہ شخص۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، مشکلات سے نکال دیتا ہے، پھر نعمتوں کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، مال کی شکل میں ہو سکتی ہے یا اور کسی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اگر دے رہا ہے تو ہمیں اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا کچھ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے، کن چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا پھر بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کب کون سا شخص کس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم نہیں جانتے، یعنی ہم آج بھی ہو سکتا ہے کوئی انسانی شکل میں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے ہمارے پاس اور وہ ہماری آزمائش کے لیے صرف بھیجا گیا ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، آج بھی کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اپنی ضروریات کو رکھے اور ہمیں آزمائے کہ ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس لیے واقعہ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز دی ہے۔ دوسری بات، اگر ہم سے کوئی محتاج ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لاچار ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، یا دین میں اس کو، دین کی راہ میں اس مال کو، اس جان کو، یعنی اس نعمتوں کو ہم خرچ کریں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ورنہ پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ کب ہم سے وہ چیز چھین لے اور واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو مزید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، جزاک اللہ۔